العالمین. میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام تم پہ اربوں خربوں درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں جس کی تعظیم خود مصطفیٰ بھی فرمایا کرتے تھے. سرکار وسلم بستر عدالت میں ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ موجود ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا کے قریب بیٹھی ہیں. نبی پاک نے جب بیٹی کو غمگین دیکھا تو آقا پاک نے سیدہ کو اشارہ فرمایا کہ میرے قریب ہو. یہ وہ سیدہ ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ سیدہ کائنات کی شان کیا ہے. رضائے فاطمہ میں رضائے مصطفیٰ ہے. فاطمہ کی خوشنودی مصطفیٰ کی خوشنودی ہے. جب بیٹی کو سرکار نے غمگین دیکھا تو قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو سیدہ اور رونے لگی. جب وہ رونے لگی پھر سرکار نے دوبارہ قریب بلایا اور پھر کچھ فرمایا کان میں تو سیدہ مسکرانے لگی. امی عائشہ نے فرمایا ہے فاطمہ اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں پہلے کیا کہا کہ تم رونے لگی اور پھر دوبارہ کیا فرمایا کہ تم مسکرانے لگی. کہتی امی جان اللہ کے رسول نے بابا جان نے پہلے میرے کان میں کہا کہ فاطمہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, میں دنیا چھوڑنے والا ہوں. میں سن کے رونے لگی. بابا کی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گی. میں رونے لگی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو, میری اہل بیت میں سب سے پہلے جنت میں تم مجھ سے آگے ملاقات کرو گی. تو میں مسکرانے لگی. سرکار وسلم کے وصال فرمانے کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو گئی. ان 6 مہینوں میں حضرات کسی نے سیدہ کو ہنسنے کی بات تو بہت دور ہے مسکراتے نہیں ہیں. ہمیشہ روتی رہتی, ہمیشہ روتی رہتی, ہمیشہ روتی رہتی. کھانا پینا چھوٹ گیا, بس عبادت ہے رونا ہے, عبادت ہے رونا ہے. 6 شخصیتیں بہت زیادہ روئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آنے کے بعد بہت روئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی پہ بہت ہوئے ہیں. دیکھیے چپکلی بھی ہاں کے آپ سبحان اللہ کہیے, زور سے بولیے سبحان اللہ. آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لانے کے بعد, نکالنے کے بعد نہیں, جملہ غلط ہے, تشریف لانے کے بعد بہت ہوئے. سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے غم میں, ان کی جدائی میں بہت ہوئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام خوف خدا سے بہت ہوئے ہیں اور سرکار وسلم اپنے امت کے غم میں بہت ہوئے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے وصال کے بعد بہت ہوئی ہیں اور امام حسین کے شہزادے حضرت سیدنا امام ذوالعابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعۃ کربلا کے بعد بہت ہوئے ہیں. یہ 6 شخصیتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے وصال کے بعد 6 مہینہ حیات ظاہری میں رہی, بہت روئی. آخر کار رمضان کی 3 تاریخ میں آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ بقیع مبارک شریف میں مدفون ہیں. میں 2012 میں جب والد گرامی کے ساتھ مدینہ شریف گیا تھا تو ترکی والوں کے پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پاک میں ہم لوگ حاضر ہوئے تھے, جو کہ سعودی حکومت ان
ان کے مزار کی نشانی کو چھپانا چاہتی ہے. کتنے ظالم لوگ ہیں جو سیدہ کے مزار پاک کو چھپانا چاہتے ہیں. لیکن ترکی والوں کے پیچھے پیچھے ہم سیدہ کے آستانے پہ حاضر ہوئے. 2015 میں جب میری حاضری ہوئی تو میں سیدہ کائنات کے آستانے کرم پہ حاضر ہوا. ابھی اکتوبر میں جو میری حاضری ہوئی میں نے دیکھا جا کے وہاں پہ بالکل نقشہ حکومت نے چینج کر دیا ہے. بقیہ شریف کی ساری قبروں کو ایک طرح بنا دیا ہے. پہچاننا مشکل ہے کہ سیدنا امیر حمزہ ایسا سیدنا عثمان غنی کہاں ہے, حضرت امام حسن کہاں ہے, سیدنا کائنات کی مزار پاک کہاں ہے. بالکل ساری قبروں کو ایک نقشے میں بنا دیا. ان ظالموں کو اتنی چڑ ہے مصطفیٰ جعلی رحمت کی شہزادی سے کہ قبر کے نشان کو مٹانے کی بھی کوشش کی. تو میں نے دور ہی سے کہا کہ یا سیدہ میں آپ کے مزار پاک تک نہیں پہنچ سکتا, میں آپ کی قبر کو نہیں پہچانتا, مگر آپ کو اپنے بابا کے غلام کو پہچانتی ہیں. آپ میری حاضری قبول فرما لیں. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ نسبت سے مدینہ شریف جائیں, سیدہ کی قبر پہ جائیں, نشان نہ ملے کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اور سیدہ کائنات کو یاد کریں اور صرف یہ کہیں بی بی اپنے بابا سے کہہ دو کہ ہمارے دروازے کا کتا آیا ہے. میں نے سب کہہ دیا, آپ سمجھے نہیں, آواز آپ کی اونچی ہو جائے. سبحان اللہ. بی بی اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کا کتا آیا ہے, ٹکڑا ڈال دیں. علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی سیدہ فاطمہ کی یہ شان ہے, اگر دعاؤں میں ان کا وسیلہ دے دیں وہ دعا نہ خدا رد کرتا ہے نہ مصطفیٰ رد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. ذرا سیدہ کے نام پہ کہتے ہیں یا حسین, یا حسین, یا حسن, یا حسن, یا حسین, یا حسین, یا حسن, یا حسین. سیدہ کائنات علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان میں ان کا مزار پاک ہے جن کا یہ رسم مشہور ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. وہ جب سیدہ کائنات کے روضہ پاک میں حاضر ہوئے بہت ہوئے, علامہ اقبال بہت ہوئے رحمت اللہ تعالیٰ, اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئیں. اس کے بعد علامہ نے فرمایا تھا یا سیدہ کاش تیری قبر ہندوستان میں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ کہتے کاش بی بی تیری قبر ہندوستان میں ہوتی. یہاں تو یہ لوگ پابندی لگاتے ہیں, کوڑے برساتے ہیں, مزار چومنے کو منع فرماتے ہیں. یا سیدہ کاش تیری مزار ہندوستان میں ہوتی تو میں روزانہ صبح و شام تیرے مزار پہ حاضر ہوتا. اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر شریعت میں جائز ہوتا, شریعت مصطفیٰ کی زنجیر میرے ہاتھ میں ہے, مصطفیٰ کی شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں ہیں, اگر مصطفیٰ کی شریعت کی بیڑی میری پاؤں میں نہ ہوتی تو یا سیدہ خدا کی قسم میں تمہارے مزار کا طواف کرتا. سبحان اللہ, سب سے کہہ یار سبحان اللہ. یا تو آپ گم ہو گئے یا کہیں کھو گئے. اگر شریعت مصطفیٰ کی بیڑی ہاتھ میں نہ ہوتی, پیر میں نہ ہوتی تو میں آپ کے مزار کا طواف کرتا. اور آگے علامہ اقبال نے جو جملہ کہا ہے, اگر علامہ کہیں مجھے مل جائیں میں ان کی جوتیاں اٹھا لوں, ان کی جوتیاں چن لوں, ان کے قدموں کو چن لوں. علامہ کہتے ہیں یار بی بی مصطفیٰ کی شریعت کا خوف ہے, مصطفیٰ کی شریعت کا ڈر ہے, اگر نبی کی شریعت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے مزار کو سجدہ کرتا. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ شان سیدہ کائنات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات صبح و شام دعا کیا کریں کہ اہل بیت کی محبت جو ہمارے سینوں میں زندہ ہے یہ اسی شدت کے ساتھ زندہ رہے. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو سیدہ کائنات کی یہ قصے بتایا کریں, ان کے واقعات بتائیں, ان کا بچپنا کیسا گزرا, ان کی جوانی کیسی گزری, ان کا آخری ایام کیسے گزرا, ان کے شوہر علی کا حال کیا ہے, امام حسن کی شان کیا ہے, امام حسین کی شان کیا ہے. ابھی تقریر کا وقت نہیں ہے, بس آخری جملہ سن لیں. مگر سیدہ کائنات کی محبت میں کہتے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا مولا علی, یا مولا علی, حیدر, 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 یا حسن, یا حسن, یا حسین, یا حسین, یا حسن, یا حسن, یا
بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اتنی کمزوری ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ علی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا ہے، مولا علی اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں۔ بیوی کی خدمت کرنا یہ کوئی تماشا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بھائی بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے، وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال کون کرے؟ امام الاولیاء، تاجدار ولایت، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، مہر منیر، ہم سب کے پیر عبد القادر سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث پاک، بغداد والے، سبحان اللہ، امام الاولیاء۔ سبحان اللہ۔ آپ خانقاہ میں نہیں تھے، لوگ آپ کو خودتے پوچھتے گھر پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت غوث اعظم آٹا گوندھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جو سے بولا نا یار، آپ نے کبھی آٹا گوندھا ہے؟ غوث پاک آٹا گوندھ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی میری بیوی بیمار ہے، وہ کھانا بناتی ہے، میں کھاتا ہوں، میرے بچے کھاتے ہیں، اب وہ بیمار ہے، اس کے کام کرنے کی طاقت نہیں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں روٹیاں بناؤں، اس کو بھی کھلاؤں، بچوں کو بھی کھلاؤں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت غوث پاک نے ہمیں بتایا کہ بیوی کی خدمت کرنا یہ بدعت نہیں، اللہ کے نبی کی سنت۔ اب بس آگے بڑھ جائیں، آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا۔ اگر بات اچھی لگے تو دعا دیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، امی عائشہ اور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے بیٹھتے تو ایک ساتھ بیٹھتے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایک ہی پلیٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اسی پلیٹ سے، امی عائشہ اس سے کھا رہی ہیں اسی پلیٹ سے۔ گوشت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لے کے گوشت کھا رہے ہیں، پلیٹ میں رکھ رہے ہیں، اسی گوشت کو امی عائشہ کھا رہی ہیں۔ پہلے سرکار نے کھایا، پھر امی عائشہ نے کھایا، اب جو ہڈی بچ گئی اس کو صلی اللہ علیہ وسلم دستے پاک میں لے کے چوس رہے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ آپ ایسا کرتے ہیں کیا؟ اگر آپ ایسا کریں گے لوگ کہیں گے بیوی کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے۔ یہ غلامی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی زور سے بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا امی عائشہ کھا رہی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کا جھوٹا کھا رہے ہیں، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ارے پر میں بتا دوں قاضی صاحب، آپ دعا دیں گے مجھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسکرا کے کہہ رہے ہیں امی عائشہ سے، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے معلوم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نوک جھوک ہونا بھی ضروری ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے، مگر مات پیٹ نہ ہو، بیوی میں ہاتھ نہ چھوڑے۔ نبی فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہتی یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اب سنیے قاضی صاحب، نبی فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو اور کسی بات پہ قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو محمد کے خدا کی قسم، محمد کے خدا کی قسم، لیکن جب ناراض ہوتی ہو کہتی ہو خدا کی قسم، محمد کو چھوڑ دیتی ہو، محمد کو بھول جاتی ہو۔ تو امی عائشہ کہتی یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں آپ پہ میرے آقا قربان ہوں، آقا اللہ کے محبوب ہیں، آپ رحمت عالم ہیں، یا رسول اللہ صرف اس زبان سے محبت نہیں کہتی مگر دل میں آپ کی محبت کم نہیں ہوتی۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بیمار ہو گئی، مولا علی ان کی خدمت میں لگے ہیں، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، کہتے فاطمہ کچھ کھانے کی طبیعت ہو تو بتاؤ۔ یہ وہ سیدہ حضرات، میں مصلی میں بیٹھا ہوں، یہ وہ سیدہ ہے، پوری زندگی مولا علی سے کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اب آج کل کی عورتیں شوہر کے پاس ہو نہیں ہو بیچارہ کہاں سے لا رہا ہے، کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، مجھے وہ زیور چاہیے تو چاہیے، مجھے وہ کپڑا چاہیے تو چاہیے۔ بیویوں سیدہ فاطمہ کی سیرت پاک کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ بیوی کسے کہتے ہیں۔ سیدہ نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، مگر آج مولا علی نے کہا اے فاطمہ تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا،
میری بھی طبیعت چاہتی ہے کبھی کچھ مانگو. تو سیدہ کہتی ہیں اچھا اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے آج انار کھانے کی طبیعت ہو رہی ہے. انار سمجھتے ہیں؟ اس کو ابھی دانا بھی کہتے ہیں. مولا علی بازار گئے اور جتنے پیسے تھے ایک انار خریدا. خرید کے تشریف لا رہے ہیں واپس, بڑے خوش ہیں. علی بہت خوش ہیں کہ آج فاطمہ نے کچھ تو کہا, کچھ تو مجھ سے مانگا. علی لوٹ گئے. اب اللہ کی شان دیکھو, ایک نابینا فقیر علی کے قریب آیا. اے علی کئی روز سے بھوکا ہوں, کچھ کھانے کو دے دو. اب وہ انار کا موسم تھا نہیں. مولا علی بہت ڈھونڈ کے کہیں سے انار لے کے آئے تھے. بازار میں انار تھا ہی نہیں, کسی کے پاس ایک رکھا ہوا تھا, لے کے آئے تھے ڈھونڈ ڈال کے. فقیر نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. علی کہتے روٹی کھلاؤ کھلاؤں, کہتا نہیں. کہتے دال گوشت دے دوں, کہتا نہیں. آپ فرماتے چاول کھلا دوں, کہتا نہیں. آپ فرماتے کیا چاہیے, کہتا مجھے انار چاہیے. آپ کیا کہتے, کہتے یار میری بیوی مانگ رہی ہے, میں مجھے کیسے دوں. مگر مولا کائنات کی کیا سخاوت ہے, بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے اچھے ہیں محمد کے کھلانے والے. اہل بیت رسول زندہ باد, اہل بیت رسول زندہ باد, خاندان نبوت, زندہ باد, خاندان نبوت. زندہ باد. علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, انار کے 2 ٹکڑے کیے. دل میں سوچا کہ آدھا اس کو کھلا دیتا ہوں, آدھا فاطمہ کو دے دوں گا. علی نے دانے چن چن کے اس نابینا فقیر کو کھلانا شروع کیا. آدھا انار کھا لیا فقیر نے. علی کہتے اب چلوں میں, کہتا علی آدھا اور کھلا دو. مولا علی نے وہ آدھا بھی نکالا, سارا انار فقیر کو کھلا دیا. اس کے بعد آگے بڑھے, سوچ رہے ہیں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا. اور جب تک تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ جو سیدہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی کمزوری کی وجہ سے, وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں. چہرے میں مسکراہٹ ہے, حشاش و بشاش بھی ہے, کمزوری بھی نہیں ہے, اور چولہے میں بچوں کے لیے روٹیاں بنا. علی کہتے فاطمہ یہ طاقت کیسے آ گئی, ابھی تم اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھی, ابھی چہرے پہ نورانیت بھی ہے, چہرہ حشاش و بشاش بھی ہے, آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بچوں کے لیے روٹیاں بنا رہی ہیں. کہتی نا علی آپ بھی بھول جاتے ہیں, آپ نے جو انار بھیجا تھا نا, اس انار کو کھانے کے بعد اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اب کمزوری کا نام نشان تک نہیں. علی کہتے کون سا انار, کیا انار, کہ آپ بھی غضب کرتے ہیں. آپ نے تو دیکھا تھا ایک نوکر جس کا چہرہ بڑا حسین تھا, خوبصورت تھا, اس کے ہاتھ میں ایک پیٹی یعنی ایک ڈبہ انار تھا. اس نے کہا بی بی یہ انار قبول کرو, مولا کائنات نے بھیجا ہے. میں نے بس ایک انار کھایا مولا, اور اس انار میں ایسی قوت تھی, ایسی طاقت تھی, ایسی روحانیت تھی کہ میری ساری بیماری دور ہو گئی, ساری کمزوری دور ہو گئی. علی چکر میں ہے, اے اللہ میں نے بھیجا نہیں, لا کے دیا کس نے. اتنے میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کونین کے آقا آئے, مصطفیٰ جان رحمت آئے, شب اس میں ہدایت آئے, امام الانبیاء آئے, تاجدار کائنات آئے, وہ رسول آئے جن کی شان یہ ہے محمد رسول اللہ. وہ فرماتے اے علی کوئی تعجب کی بات نہیں, وہ جو فقیر تم سے انار مانگ رہا تھا وہ فقیر نہیں تھا, وہ آسمان کا فرشتہ تھا جو فقیر کی شکل میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا, تمہاری سخاوت کو دیکھنے آیا تھا. تم نے وہ انار فقیر کو کھلایا تو اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت کا انار تمہارے گھر تک بھجوا دیا. یہ شان سیدہ ہے, سیدہ کائنات کی شان ہے. اللہ عز و جل ہمیں آپ کو سیدہ کائنات اور ان کے بچوں کے سینے میں دونوں عالم کی سلامتی کا عطا فرمائے. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بلغ اللہ بکمالہ